بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماڈرن فلاسفی کورس کی ہماری یہ 10ویں نشست ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم دو موضوعات لیں گے، ایک سیکولرزم اور لبرلزم کا جائزہ، اور نمبر 2 چند بنیادی تصورات جو لبرلزم کے یا الحاد کے آپ کہہ لیں، چند بنیادی تصورات ہیں، اس کا جائزہ لیں گے۔ اور آخر میں انشاءاللہ ایک آپ کے سامنے سلائیڈ میں رکھوں گا جس پر ابھی کام کیا ہے کہ الحاد کی جو بنیادی، الحاد کے بنیاد میں اور لبرلزم کی جو بنیاد میں 5 فلسفے ہیں مشہور، جس میں ایک طرح سے استقراء کریں گے تو تمام لامذہبی فلسفے اور نظریات اس کے تحت شامل ہو جائیں گے۔ 5 فلسفی ہے جن کے 5 قسم کے فلسفے اور نظریات ہیں جنہوں نے الحاد کی اور سیکولرزم کی جو فلسفے بنیاد بنے ہیں، تو اس کو ہم نے جمع کیا، انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے سیکولرزم اور لبرلزم کی تعریف کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کئی مرتبہ۔ اس میں سیکولرزم اور لبرلزم کو ہم نے جو فکری نظریات کے سٹیپس تھے اس میں دوسرے نمبر پہ رکھا تھا۔ شروع میں ریشنلزم کے تحت ماڈرنزم، اور اس کے بعد پھر مختلف فکری فلسفے آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ نیچرلزم ہے، رومانٹکزم ہے، اور اس کے علاوہ تحریک تنویر ہے، تنویریت ہے جس کو روشن خیالی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہیومنزم ہے۔ یہ 4 بڑا فکری گمراہیاں تھیں مغرب میں۔ اس کے جو ہے تحت اس کے بعد مزید اس کے بعد جو سامنے آئے وہ سیکولرزم اور لبرلزم کے فلسفے ہیں۔ یہ کیا فلسفے ہیں، ان میں کیا فرق ہے، اور یہ کس کس پیرائے میں بولے جاتے ہیں، اور اس کے ماتحت کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس پر ذرا گفتگو کریں گے۔ سیکولرزم کا مقصد آپ پہلے سمجھ لیں۔ اس تحریک کو جو برپا کیا گیا اس کا مقصد حقوق انسانی، مساوات اور آزادی، یہ اصطلاحات آپ یاد رکھیے گا۔ ایکوالٹی ہے اور ہیومن رائٹس ہے، اور اسی طرح آزادی ہے اور فیڈرلزم وغیرہ۔ اس کی تحقیق اور ریسرچ کی روشنی میں اور تعلیم کے نام پر دین کو زندگی کے تمام شعبہ جات حیات سے نکال دینے کا نام ہے۔ مادیت کا گرویدہ بنا دینا، روحانیت سے بیزار کر دینا، اور یہ کہہ کر دین کی پیروی انسانی آزادی کے منافی ہے، یہ کہہ کر انسان کو سیاست، معیشت اور معاشرت سے دین کو الگ الگ کر کے پیش کرنا، یہ سیکولرزم ہے۔ یہ کہنا کہ دین طبیعت اور فطرت کے خلاف ہے، لہذا کسی بھی دین کی پیروی درست نہیں، یہ سیکولرزم ہے۔ اس کی ایک تعریف کی گئی ہے کہ سیکولرزم لادینیت، مذہبی عقیدے سے براعت کا اظہار کرنا، ایسا نظریہ حیات جو عقائد کی مداخلت سے پاک ہو۔ عرف میں سیکولرزم کا مفہوم یہ بتایا جاتا ہے کہ سیکولرزم ایسا نظریہ ہے جس کے مطابق مذہب اور ریاست کو الگ الگ لینا چاہیے، یعنی مذہبی مداخلت سیاست میں اور جو ایک نظام ہوتا ہے اس میں نہ ہو۔ مغربی فکر کی روشنی میں دیکھا جائے تو سیکولرزم تنویری فکر جو مغرب کی تھی اس کے دور کا فلسفہ ہے۔ ایک ایسا نظریہ حیات ہے جس کے مطابق انسان کے اجتماعی معاملات کو ہدایت الہی یعنی ریلیجن سے آزاد اور فکر انسانی کے اصولوں پر طے ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس فلسفے سیکولرزم کی تعریف پر غور کریں، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے، سیکولرزم اور فیمنزم کے تنقیدی جائزے میں، وہاں پر بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے کچھ نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ جو آخری تعریف میں نے کی ہے اس کے کچھ نکات ہیں۔ نمبر 1، سیکولرزم کو الہامی نظریہ حیات نہیں بلکہ اس کا فلسفہ مغرب کے دین بیزاری مفکرین کی ایجاد ہے۔ نمبر 2، سیکولرزم صرف نظریہ ریاست نہیں بلکہ ایک مکمل نظریہ حیات ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ سیکولرزم کا اطلاق جب کیا جاتا ہے تو وہ ریاست کا لامذہبی ہونا اس سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی سیکولرزم کو سیاسی نظریات سے خاص تعلق ہے، لیکن در حقیقت یہ مکمل نظریہ حیات بھی ہے۔ سیکولرزم کا تعلق نمبر 3 انسان کے اجتماعی معاملات سے ہے۔ نمبر 4، سیکولرزم انسانی معاملات کو طے کرنے میں خدائی، پیغمبرانہ نور ہدایت یا سادہ لفظوں میں وحی سے، مذہب سے انکار کر دیتا ہے۔ نمبر 5، سیکولرزم خدا، وحی کو انسانی اجتماعی مسائل سے غیر متعلق قرار دینے کے نظریے کو بطور نظریہ
تسلیم کرنے کا نام ہے۔ نمبر 6، سیکولرزم وحی کو معطل کر کے انسانی ساختہ اصول جو ہے، جو انسانی اجتماعی فکر ہے یا آپ کے لیے انسانی جو اجتماعی آپ کے لیں انسانی ساختہ اجتماعی عقل کی بنیاد پر اجتماعی مسائل کو حل کر کے اجتماعی مسائل کے حل کو تلاش کرنے کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکولرزم کے حوالے سے ہم نے کچھ تعریفات وغیرہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب ان تعریفات کے بعد ایک بڑی بحث ہمارے یہاں کی جاتی ہے کہ سیکولرزم لادینیت ہے کہ نہیں۔ اس پہ باقاعدہ ڈیبیٹس وغیرہ بھی کی جاتی ہیں، اور یہ ہمارے سیکولر طبقے کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے کہ مذہب اور سیکولرزم الگ چیزیں، اور سیکولرزم لادینیت نہیں ہے، مذہب صرف عبادت کا نام ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کی گمراہیاں اور فکری گمراہیاں خاص طور پر مذہب کے حوالے سے ہیں، اس کو انشاءاللہ مستقل پڑھیں گے۔ پیچھے جو ہم نے نکات پیش کیے ہیں، مغربی مفکرین کی کتب سیکولرزم کے اسی مفہوم کو بیان کرتی ہیں، ان کی اگر تعریفات دیکھی جائے اور اسی مفہوم کی دعوت بھی دیتی ہیں۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکولرزم لادینیت ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں سیکولرزم لادینیت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لادینیت کی تعریف ان کے ہاں صرف خدا کا انکار ہے، جبکہ ہمارے ہاں مذہب کا انکار، یہ مذہب کی جو بنیادی اسٹرکچر ہے، عقائد ہے، ان کا متواترات کا انکار، یہ بھی ہمارے نزدیک لامذہبیت ہوتی ہے۔ بس اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ سیکولرزم الحاد ہے۔ سیکولرزم کی لادینیت ہونے پر دلیل یہ بھی ہے کہ سیکولرزم خدا کو انسانی اجتماعی زندگی سے غیر متعلق قرار دینے کے نظریے کو بطور نظریہ حق اپنانے یا نافذ کرنے کا نام ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سیکولرزم میں اس معنی میں مذہب کا حریف نہیں کہ اس کے مستقل تصورات، اقدار اور شاخیں ہیں، تو درست ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی معنی ہوگا کہ سیکولرزم مذہب الحاد ہے۔ تب اس نتیجہ یہی نکلے گا کہ الحاد ہے تو مذہب الحاد شمار کیا جائے، اس کو لادینیت شمار کیا جائے۔ بہرحال سیکولرزم کا اسلام سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، عام طور پر سیکولرزم کا جو معنی لیا جاتا ہے، کتابوں میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ فصل الدین یعنی الدولہ، یعنی سیاست سے اسلام کو دور رکھنا، یہ سیاست اور اسلام کو الگ الگ رکھنا۔ حقیقت میں سیکولرزم کا مفہوم اس سے زیادہ عام ہے، مکمل مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ سیکولرزم کو دائرہ کار آپ کہہ سکتے ہیں، معاشرت، اخلاقیات سب پر لاگو ہوتا ہے، حیات زندگی پر بھی۔ اگر ہم کہیں فصل الدین یعنی الحیاء، زندگی سے دین کو ختم کر دینا، جو در حقیقت سیکولرزم کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس تحریک کو برپا کیا گیا ہے کہ دین کو، مذہب کو زندگی کے ہر شعبے سے دور کر دیا جائے، اخلاقیات ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، معیشت ہو اور سیاسیات ہو، اس سب سے دین کو دور۔ اسی تو ویسے بھی آج کل عام ہو گیا، سیکولر ذہن والے جو ہوتے ہیں وہ دین کو ان تمام شعبے سے دور رکھنا چاہتے ہیں، صرف عبادت رہ گئی ہے، اور وہ بھی عبادت جو ان کے خاص پیرامیٹر، جو تصورات ہیں، یعنی تصور رواداری، تصور آزادی کے تحت جو شمار کیا جائے، یعنی انسان کی ذاتی زندگی، ذاتی فیصلہ، پرسنل فیصلہ، اس میں بھی عبادت اس درجے کی رکھنا چاہتے ہیں۔ لبرلزم کے اور یہ سیکولرزم کے کچھ بنیادی تصورات ہیں جو سلائیڈ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ سلائیڈ نمبر 3 میں 4 تصورات ہیں اور 5 میں بھی 4 تصورات ہیں۔ انشاءاللہ اس پر آپ کے سامنے کچھ خلاصہ پیش کروں گا۔ باقی سیکولرزم کو سمجھنے کے لیے میں نے تقریباً 40-50 کے قریب اس کی تفصیلات، تعریفات اور مختلف کتابوں سے جمع کی ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مہیا بھی کر دوں گا PDF میں۔ سیکولرزم کو ہم مختلف دائرہ کار کے اندر اس کی جو تاثیر ہیں اور اثرات ہیں، اس کے اعتبار سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ فلسفے کے حوالے سے اگر سیکولرزم کا جائزہ لیا جائے تو سیکولرزم اگر فلسفے میں ہو تو یہ آفاقی مابعد طبیعت کا منکر کہلایا جاتا ہے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ فلسفے میں سیکولرزم کا مطلب مابعد طبیعت کا، مغیبات کا انکار ہے، یعنی صرف مشاہدہ پر تمام تر توجہ کو رکھنا، یہ سیکولرزم کا مقصد ہے، یعنی مادہ پرستی۔ مذہبی مابعد طبیعت کی گرفت سے انسان کو آزاد کر کے
مادی دنیا میں انسان کی تمام توجہ کو مرکوز کروا دینا، یہ سیکولرزم کا فلسفے کے اعتبار سے مقصد ہے۔ عمرانیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیکولرزم کو جدیدیت سے ملایا جا سکتا ہے، ایک ایسے مسلسل عمل کے طور پر معاشرتی اداروں، روزمرہ کی زندگی اور انسانی تعلیمات میں مذہبی اثر کو بتدریج کم کرنا۔ یہ سیکولرزم عمرانیات اور جو آپ کہہ رہے معاشرت کے اعتبار سے سیکولرزم کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ سیاسی اعتبار سے بھی سیکولرزم کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ سیکولرزم کی روح سے اجتماعی اور نجی دائرہ عمل کی علیحدگی ضروری ہے، یعنی دونوں جو انسان کی زندگی کے جو دائرہ کار ہے وہ الگ ہونے چاہیے۔ پھر اجتماعی زندگی میں مذہب کو ایک کمرے میں بند رکھنا چاہیے اور ریاست کو انسانی آزادی ان کے طے کردہ اصول و معیارات پر چلایا جائے۔ یعنی اجتماعیات سے متعلق جو انسانی زندگی ہے، جس میں معاملات، معاشرت، اخلاقیات، معیشت، سیاست، سب بات، اس میں مذہب کا بالکل نام و نشان بھی باقی نہ رہے، باقی انفرادی زندگی اس میں بھی صرف عبادت تک محدود کر دیا جائے۔ سیکولرزم کا تاریخی پس منظر، اب ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے۔ اس حوالے سے تو آپ کے سامنے تفصیلات آ چکی، ہم نے جدیدیت پر جو تبصرہ کیا، جدیدیت کے ارتقاء پر اور ماڈرنزم کی پیدائش سے پہلے جو مغربی دنیا میں مختلف انقلابات آئے، اس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے، جب سائنسی ایجادات، صنعتی ترقی ہوئی یورپ میں، تو اس کے بعد پھر مذہب اور سائنسی، مذہب تو نہ کہیں بلکہ کلیسا اور سائنس کی جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہاں پر باقاعدہ پروٹسٹنٹ فرقے کی بنیاد پڑی، کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ مذہب کو ایک خاص حد تک حد بندی کی جائے اس کی۔ تو یہ سیکولرزم کی وہاں پیدائش ہوئی، آگے پروان چڑھتا چلا گیا، اور شروع میں سیکولرزم نے یہ اثر دکھایا کہ سیاست کو مذہب سے الگ کر دیا گیا، یعنی پوپس جو ہے اس کا دائرہ کار متعین کر دیا گیا، اور مطلب عبادت تک اور دیگر زیادہ معاملات، معاشرت تک اس کی اثر اندازی باقی رہی۔ باقی سیاست کو پوپ کی غنڈہ گردی سے آزاد کرنے کے لیے تحریک چلی تھی اور کامیاب بھی ہوئی، اور نتیجتاً کلیسا اور عیسائیت کا سیاست سے عمل دخل کافی کم ہو گیا۔ تو یہ ابتدا ہے 500 سال پہلے سیکولرزم کی، پھر مذہب سیاست کی علیحدگی، پھر مذہب اور معیشت کی علیحدگی، پھر سے آگے مذہب اب تو سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مذہب ہر جگہ سے جو ہے الگ کر دیا جائے اجتماعیات سے، باقی انفرادی زندگی میں عبادت تک محدود رہے گی، اور عبادت میں بھی وہ جو ہے خاص ان کے تصورات کے روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی گھر میں اگر کوئی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو باپ بھی اس کو نماز نہیں پڑھوا سکتا، کیونکہ لبرل معاشرے اور سیکولر معاشرے میں یہ باپ کا زبردستی کرنا ایک جرم ہے۔ یہ ان کا تصور رواداری ہے کہ انسان اپنے حد تک معاملہ رکھے، مذہب کو دوسرے پر لاگو نہیں کر سکتا، وہ اپنے اولاد پہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی اگر انفرادی زندگی میں بھی دین کو باقی رکھا گیا ہے تو خاص تصورات کے پیرامیٹر میں اور خاص تصورات کے دائرہ کار میں، جو ان کے مخصوص تصورات ہیں، جن پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اب ذرا ہم گفتگو لبرلزم پہ کر لیتے ہیں۔ سیکولرزم اور لبرلزم یہ ایک دوسرے کے مترادف استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے جو پاکستانی معاشرے میں اور پاکستانی جو ہمارے مصنفین، محققین ہیں، وہ لبرل یعنی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں، شخصیات پر اس کا زیادہ اطلاق ہوتا ہے جو اپنی ذاتی زندگی میں مذہب سے بیزار ہو، ورنہ حقیقتاً لبرلزم یہ اس ایک جامع اصطلاح کے لیں، اس میں سیکولرزم، ہیومنزم اور اس طرح کے مختلف ہر طرح کی لادینیت شامل ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ سیکولرزم اور لبرلزم ایک طرح سے دونوں مترادف اصطلاحات ہیں۔ در حقیقت مغربی ازمز اور فکر کئی جہات سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، ان کے درمیان کوئی بسا اوقات ترادف بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے خط فاصل کھینچنا کافی مشکل ہے۔ مغربی مفکرین لبرلزم کو ایک سیاسی نظریہ قرار دیتے ہیں، خاص سیاسی نظریہ جس میں مذہب نہ ہو اور انسانی عقل کو بنیاد بنایا جائے، انسانی عقل کو اقداریات کے وضع کرنے میں معیار بنایا جائے۔ حقیقت یہ ہے، اگر لبرلزم کے فلسفے کا جائزہ لیا جائے غور سے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ بھی سیاسی نظریہ نہیں ہے۔ اس کی جڑیں حیات انسانی میں انفرادی سطح تک، اجتماعی سطح تک، ہر شعبہ زندگی میں پھیلی ہوئی ہے، بلکہ انفرادی زندگی میں مذہب سے آزادی کے لیے لبرلزم کا لفظ زیادہ مستعمل ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ ہماری کتابوں میں اور ہمارے جو اردو دان محققین ہیں، اردو میں جو ہماری کتابیں ہیں، اس میں لبرل انفرادی زندگی سے متعلق مذہب بیزار کو کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے سرکاری لغت جو ہے
اس میں لفظ لبرل کا مطلب یہ لکھا گیا ہے کھلے ذہن کا مالک، وسیع القلب، وہ شخص یا افرادی گروہ جو انفرادی آزادی، دیکھیں اس میں پہلے انفرادی آزادی کو مقدم، یعنی انفرادی طرز زندگی میں وہ مذہب سے بالکل آزاد ہو، آزاد حکومت، آزاد تجارت کا حامی ہو، تو یہ ایسے شخص کو لبرل کہتے ہیں، مطلب مذہب سے آزادی، ہر تجارت میں معیشت آ گئی اور حکومت میں یعنی سیاست میں مذہب سے بالکل آزادی۔ عرف میں اس شخص کو کہتے ہیں جو انفرادی اجتماعی آزادی کی بات کرتا ہو، ڈیموکریسی کا حامی ہو، فری ٹریڈ کا حامی ہو، حقوق نسواں، ہیومن رائٹس وغیرہ کی بات کرتا ہو اور فیمنزم کی بات کرتا ہو۔ بس خلاصہ یہ مذہب کے بجائے وہ عقل کو بنیاد بناتا ہو۔ اب لبرلزم کے عناصر پہ بھی تبصرہ کر سکتے ہیں۔ اس پیرائے میں ہم ایک آزادی سے متعلق جو تصور ہے جس پر آگے بات کرنی ہے اس پر بھی کچھ ابھی تبصرہ کر لیتے ہیں۔ لبرلزم کا بنیادی نعرہ آزادی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آزادی سے مغربی مفکرین کے یہاں کیا مراد ہے۔ مغربی فکر اور معاشرے میں آزادی ایک بنیادی فلسفہ ہے، یہ آپ کے لیے قدر ہے۔ تمام مغربی فلسفہ فرد یا افراد کی آزادی کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ ہم آزادی کا مطلب سمجھیں کیا ہے۔ لبرلزم میں بنیادی تصور آزادی کا ہے اور مساوات کا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے مذہب کی حدود و قیود سے مکمل آزادی حاصل کی جائے۔ اگر مغربی مفکرین کو صحیح طرح پڑھا جائے تو انہوں نے یہ آزادی کا مطلب بتایا کہ مذہب سے آزادی، اگر نہ تو حقیقی معنی میں مکمل آزادی تو وہاں بھی حاصل نہیں ہوتی، وہاں بھی کوئی نہ کوئی قانون کی گرفت اور پکڑ ہوتی ہے، اگرچہ انسانی عقل نے بنایا ہے لیکن اس سے انسان آزاد نہیں ہو سکتا۔ ہر معاشرے میں وہاں کے حکومتی قوانین لاگو ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس سے آزادی چاہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے ایک لبرلزم کا اور لبرلزم کے تصور آزادی کا۔ آسان الفاظوں میں سمجھیں، مغربی تصور آزادی یہ ہے کہ میری خواہشات اور ترجیحات کی تقسیم اور درجہ بندی متعین کرنے کا حتمی اختیار صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ خیر و شر کا حتمی پیمانہ میں خود ہوں۔ خدا اور نبی کون ہوتے ہیں جو مجھے بتائیں مجھے کیا چاہنا ہے، مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا عمل کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ملتی جلتی اصطلاحات ہیں۔ آزادی کا کبھی نام دیا جاتا ہے، کبھی مساوات کی اصطلاحات سے اس کو دیکھا جاتا ہے، یعنی ایکوالٹی، یعنی اس میں بھی اس معاملے میں مساوات دیکھی جاتی ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ کوئی فرق نہیں ہے، ہر انسان برابر ہے اور ایمان اور کفر کا کوئی فرق نہیں ہے، مذہب کا کوئی فرق نہیں ہے، کافر اور مسلمان برابر ہے اور ہر اعتبار سے ہر انسان برابر ہے۔ اسی طرح آپ ڈیموکریسی میں دیکھ سکتے ہیں، ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے حکومت کے اپنے اراکین کو منتخب کرنے کا، خواہ وہ مذہبی اعتبار سے کتنا اعلیٰ ہو، خواہ وہ ایک نیچ آدمی ہو، بنگی ہو۔ تو یہ مساوات کا مطلب مذہب مغرب میں ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مساوات پہ وہ خود عمل نہیں کرتے۔ مساوات میں یہ کہتے ہیں ایمان کفر کا فرق نہیں ہے، مرد عورت کی مساوات ہونی چاہیے۔ اس پر مستقل فلسفہ فیمنزم کا سامنے آیا ہے جس کے اوپر میں نے تفصیلی لکھا ہے، ہمارے جو کتاب ہے اس کا دوسرا حصہ ہے۔ خاص طور پر فیمنزم تو ایک تحریک ہے، اس کا بھی تعارف ہے، اور فیمنزم کے بعد جو اس کے جو اعتراضات ہیں فیمنزم کے، خاص طور پر مذہب اور خاص طور پر اسلام سے متعلق، اسلامی احکام و قواعد سے متعلق جو اعتراضات ہیں وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے جوابات بھی موجود ہیں۔ بس خلاصہ مساوات جو ہے، برابری، اس پر یہ خود بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ مغربی معاشرے کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر برابری کا لفظ تو بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ ہر چیز میں برابری ہے، لیکن یہ برابری اگر کی گئی ہے تو غیر فطری ہے۔ مثال کے طور پر مرد عورت کو برابر قرار دیا گیا ہے تو اس پر خود بھی عمل پیرا نہیں ہے۔ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں کیپٹلزم کی، یعنی ہمارے یہ سرمایہ دارانہ نظام میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جس کو آپ ملٹی نیشنل کمپنیاں کہتے ہیں، ان کے بڑے بڑے جو ہیڈ ہے، اونر ہے، سارے کے سارے مرد ہیں۔ 500 بڑی کمپنیوں میں 30 یا 20 یا 25 میرے خیال سے خواتین ہیں۔ تو وہاں پر بنیادی طور پر انہوں نے اپنی بنیادی جو ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں ملٹی نیشنل کمپنیاں، وہاں پر انہوں نے مرد عورت کی مساوات کو تسلیم نہیں کیا۔ اسلام نے اگر صنفی فرق رکھا ہے تو وہ حق رکھا ہے، کیونکہ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے اور مرد کو جو ہے جسمانی طور پر بھی عقل کے اعتبار سے بھی مستحکم پیدا کیا ہے۔ اور یہ اس کی اگر عورت کو مرد کو برابر قرار دیا جائے اور عورت پر وہ ذمہ داری لاگو کی جائے جو مرد پر ہوتی ہے،
اسے بھی باہر نکالا جائے اور اسے کام کروایا جائے جو سخت مشقت کے کام ہے، جو مرد کرتا ہے عورتیں نہیں کرتی، تو یہ ایک طرح سے فطرت کی خلاف بغاوت ہے۔ تو یہ مستقل مساوات کا نعرہ ویسے فطرت کے بھی خلاف ہے، فطری جو ڈیزائن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بھی بغاوت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مساوات کے اس پر خود مغربی لوگ عمل نہیں کر رہے، مساوات کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین اگر حجاب پہننا چاہتی ہے، اکثر خبروں میں آتا ہے کہ ان کو زبردستی کی جاتی ہے اور ان کو حجاب نہیں پہننے دیا جاتا ہے، تو یہ کیسی مساوات ہے؟ آزادی ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے۔ اگر ایک عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ حجاب پہننا چاہتی ہے تو اس کا ذاتی آزادی اس کی یہی ہے کہ اس کو آزادی دی جائے، پہننے دیے جائے، لیکن مساوات نہیں ہے۔ وہ لوگ خود فرق کرتے ہیں مذہب کی بنیاد پر کہ ایک بس یہ ڈھکوسلا ہے، ایک نعرہ ہے جو انہوں نے سیکولرزم کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں چند پروپگنڈے ہیں، تو اس میں سے یہ پروپگنڈے ہیں، آزادی کا پروپگنڈا، مساوات کا پروپگنڈا، امن کا پروپگنڈا، رواداری کا پروپگنڈا، ترقی کا پروپگنڈا، یہ سارے مستقل انہوں نے بطور پروپگنڈے کے استعمال کیے ہیں اب تک۔ خاص طور پر جب کوئی اسلام کی بات آتی ہے، اسلامی نظریات کی بات آتی ہے، اسلامی معاشرے کی بات آتی ہے، تو اس وقت پھر یہ اسلام کو نیچے دکھانے کے لیے اور مذہبی ادیان کی جنگ کے لیے یہ اس کو بطور حربہ استعمال کرتے تاکہ لادینیت اور الحاد کو فکری سہارا فراہم کیا جائے۔ اب لبرلزم کے تصور آزادی پہ بات کر لی ہے، کچھ اس کے عناصر کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ لبرلزم وحی اور مذہب کو اولاً تو انسان کی انفرادی زندگی سے معطل کرنے اور بعد ازاں اس کا انکار کرنے کا نام ہے۔ لبرلزم خیر و شر کا پیمانہ خدا و نبی کے بجائے خود فرد کو قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد جو چاہے اس کو آزادی ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اس حد تک آزادی ان کو دے دی گئی کہ مقدسات کی توہین بھی ان کے ہاں آزادی کے تحت شامل ہے۔ اس لیے نعوذ باللہ اکثر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، مغرب سے اکثر خبر آتی ہے کسی ملک میں گستاخی ہو گئی، قرآن جلا دیا گیا ہے، تو یہ ان کے ہاں اس حد تک آزادی ان کو چاہیے ہوتی ہے۔ لبرلزم میں ہر قسم کی مذہبی تعلیمات، حدود و قیود کو توڑ کر ان سے آزادی حاصل کی جاتی ہے۔ لبرلزم ہر شعبۂ زندگی، خاص کر انفرادی اور معاشرتی سطح پر مذہب کو بے دخل کر کے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے لیے نظریے کو بطور نظریہ اپنانے یا نافذ کرنے کا نام ہے۔ لبرلزم اسلامی نقطہ نظر کے مطابق مذہب سے بالکل متضادی میں، بلکہ ہر نظریاتی لبرل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، عملاً ایتھیسٹ ہے۔ جو نظریاتی لبرل ہو، نظریاتی سیکولر ہو، تو مذہبی کبھی نہیں ہو سکتا وہ۔ سیکولرزم لبرلزم میں ہم نے فرق بیان کر دیا ہے آسان سا، اور تفصیلی اور اصطلاحاتی فرق بھی ہم نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔